بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ ہم نے الحمدللہ شروع کر لی ہوئی ہے اور اس کی تفسیر چل رہی ہے، اور ایک ایک لفظ پر ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں کل جو آیت ہم نے شروع کی تھی اس کا آج اختتام ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی صفات چل رہی ہیں، اور متقین کی صفات میں ایک صفت یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے، وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دی ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کیا ہوتا ہے اور انفاق کیا ہوتا ہے، دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں رزق کی، کہ رزق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رزق سمجھا جاتا ہے صرف پیسے کو، یعنی کوئی شخص اگر کہتا ہے، اور خاص طور پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو یہ کہا جاتا ہے یار یہ خرچ نہیں کرتا۔ تو کیا خرچ کرنا یا انفاق جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صرف پیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی اور چیز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں، یہ لغت کے ماہر امام ہیں، لغوی ہیں، کہتے ہیں الرزق ہوا ما تقوم به حیات کل کائن حی مادیا کان او معنویا۔ کہتے ہیں رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جس پر ہر انسان کی یا زندہ چیز کی، ہر زندہ چیز، جو بھی زندہ چیز ہے اس کی زندگی قائم ہوتی ہے، وہ مادی ہو یا مانوی ہو، یعنی ظاہری طور پر ہمارے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہماری روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، پہننے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، استعمال کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے کام آتی ہے، انسان کے یا چرند پرند کے، کسی بھی شخص کی جو زندہ ہے یا زندہ رہنے والی کوئی چیز ہے، اس کے کام آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں۔ وہ چاہے وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں وہ بھی رزق ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کی جو ہے نا وہ لباس کوئی پہنتا ہے یہ بھی رزق ہے، کھانا کوئی کھاتا ہے یہ بھی رزق ہے، یا جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جو ہے نا وہ روحانیت کے لیے ضروری ہیں اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرزق ما ينتفع به الانسان۔ رزق وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں رزق یقوم به البدن، ایک تو وہ رزق ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا جسم قائم رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، گھر اور سواری اور اس جیسی دوسری چیزیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے رزق ہے جس کے ذریعے سے بدن انسان کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وَرِزْقٌ يَقُومُ بِهِ الدِّينُ، اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دین قائم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، وَهُوَ الْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ، اور یہ علم اور ایمان ہے، اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نا کسی جگہ پہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کریں، یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور رزق کا وہاں پہ لفظ ہے، یہ ہم جب سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہم انی اسألک الرزق، اللہ میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، یا رزقا طیبا وعملا متقبلا، وہ فجر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر رزق کا لفظ ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف پیسے مانگ رہا ہوں، اس میں گھر بھی مانگ رہا ہوتا ہوں، یعنی دعا کی جامعیت دیکھیں آپ، لفظ کی، قرآن کی جامعیت دیکھیں، حدیث میں جو دعا آئی ہے اس کی جامعیت دیکھیں۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ رزق جو ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ پیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ہم جو ہے نا وہ جب پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، ٹھیک ہے، حلال رزق ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے ہیں، وہ نہیں، بلکہ رزق کے اندر ہر چیز انسان کی ضرورت آتی ہے۔ ہمیں گھر چاہیے، ہم رزق کا سوال کر سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ زندگی میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے، بڑی سے بڑی چیز چاہیے، ہم رزق لفظ بول کر اس میں وہ نیت کے اندر لا سکتے ہیں کہ اللہ اس رزق سے مراد میری فلاں چیز ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو انسان کو وہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جو لفظ ہے الانفاق، انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قد یکون فی المال و فی غیرہ، کبھی کبھی تو مال میں ہوتا ہے انفاق، اور کبھی اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وقد یکون واجبا و تطوعا، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے خرچ کرنا، اور کبھی جو ہے نا وہ نفلی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا مما رزقناکم، اور تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا، اب کیا ہے
اور اسی طریقے سے تیسری آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم خرچ کرو مما تحبون، ان چیزوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں ان سب میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اب ایک انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا وہ اپنی صلاحیتیں خرچ نہیں کر سکتا؟ ایک مسلمان کو ضرورت ہے میرے مشورے کی، اور میرے پاس تجربہ ہے، میں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ دنیا دیکھی ہے، لوگوں سے ملا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، کیا میں اپنے تجربات سے اپنے مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتا؟ میں اس کو اپنا علم نہیں دے سکتا؟ میں اس کو جو ہے نا وہ کوئی رستہ نہیں بتا سکتا، یا اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچ نہیں سکتا؟ یا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں بھائی، نقصان نہ دیں، آپ کی جو ہے نا وہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے آپ کی زبان سے اگلا مسلمان محفوظ رہ جائے، یہ بھی آپ کے لیے کئی دفعہ صدقہ بن جاتا ہے۔ تو اگر میرے پاس خرچ کرنے کے لیے سب سے مین چیز تو مال ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انسان کو محبوب بھی ہوتا ہے اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو میرے بھائی ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے اس کو وہ دے دینا، چاہے وہ اچھا مشورہ ہو، چاہے وہ کسی موڑ پر اس کو جو ہے نا وہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں، یا میرے پاس کوئی چیز اضافی پڑی ہوئی ہے میں جا کے اس کو دے آتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو متقین کی صفات کیا ہیں؟ ان کے پاس جو ہے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور متقین یہ بھی سوچتے ہیں، متقی جو شخص ہوتا ہے نا وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ دیکھ تیرے بھائی نے کیا کیا، یہ تیرے بھائی نے کمایا ہے، یہ فلاں چیز جو ہے نا وہ لے کر آیا ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے میں ایسے کر سکتا تھا، وہ فلاں شخص تھا وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتا تھا، میں کرتا تھا، میں سوچتا تھا ایسا۔ تو وہ یہ نہیں سوچتا، متقی کبھی جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں لاتا چیزیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ہر چیز میں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے بھائی، اللہ نے دیا ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ جب یہ ایک لیول آ جاتا ہے نا مسلمان کا اور متقی کا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کسی مسلمان پر آ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی پریشانی کسی مسلمان پر آ جائے، مسلمان کبھی اس پریشانی سے گھبراتا نہیں ہے، کبھی اس پریشانی میں جو ہے نا ٹینشن میں نہیں آتا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا تھا، اگر میری زندگی موجود ہے اللہ مجھے آگے بھی دے دے گا، اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو بس ختم ہے بات، اس کے بعد تو چلنی ہی نہیں ہے نا زندگی، تو اگر تو زندگی ہے تو اللہ جو یہاں تک لے کے آیا ہے وہی آگے دے گا۔ یہ ایک متقی اور مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی چلتی ہے۔ تو مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ ساری چیزوں میں آتا ہے، علم میں بھی آتا ہے میرے بھائی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں رزق لینا ہے۔ اچھا، اب رزق لینا ہے تو اس میں مال تو ہم لے ہی رہے ہیں، اس میں گھر تو ہم بنا ہی رہے ہیں، اس میں ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی نعمتیں حاصل کروں۔ تو جس طرح بھی میں نے بات کی کہ رزق میں ہمارا دین، ہمارا علم، ہمارا ایمان، تقوی، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا بھی سوال کرنا۔ سب سے پہلے تو ہو گیا کہ ان چیزوں کو مانگنا، اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے خرچ کرنا۔ جب ہمارے پاس ہوں گی تو ہم خرچ کریں گے نا، تو اس سے ایک مانگنے کی فضیلت اور مانگنے کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگنی بھی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی ہے نا انسان کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں، وہ یہ کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا ہمیشہ، دینے والا ہاتھ وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ میں اللہ سے مانگوں کہ اللہ مجھے ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا، لینے والا ہاتھ کیوں بنانا ہے بھائی مجھے؟ میں ہمیشہ دینے والا بنوں، اے اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں ہمیشہ دینے والا بنوں اور تیرا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی بھی چیز میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس چار چیزیں ہوتی ہیں۔ چار چیزوں میں سے ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس ایک کھلا بڑا گھر ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس نیک بیوی ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس اچھی سواری ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جس کے پاس اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی ہے۔ یہ چار چیزیں اگر کسی بندے کے پاس ہونا تو وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں، انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں، تو مانگنا اور یہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا کہ اللہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، مجھے اچھی سواری چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ غریب رہے اور اپنے آپ کو مسکینی میں ظاہر کرتا رہے، ہاں ٹھیک ہے، انسان کے پاس جب یہ چیزیں آئیں گی تو سوال تو اور جو حساب و کتاب ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔
ایک بندہ بالکل سادگی میں زندگی گزارا، پیسہ ہی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ہے ہی کچھ نہیں، خرچ ہی کچھ نہیں کر رہا، ہر جگہ سے کما بھی کچھ نہیں رہا، تو اس کا حساب و کتاب بھی کم ہوگا نا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے، کمپنیاں زیادہ ہیں، ٹیکس اس کو زیادہ بھرنا پڑتا ہے، آڈٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے، نظر اس پہ زیادہ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہماری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں مانگیں تاکہ ہم بہتر ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین بن سکیں، اور دوسرے نمبر پر اس کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بچوں میں نا عادت پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی بچے میں عادت خرچ کرنے کی وہ خود بخود آ جائے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں نا بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اور افطاری کا وقت تھا، رمضان میں تھا۔ میں ایک رمضان جو ہے نا، میں نے کہا یار اس دفعہ جو ہے نا وہ سعودیہ میں گزارتے ہیں، جب میں پڑھتا تھا تب کی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ وہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور دسترخوان پہ تو ایک شخص آ کے میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اور سامان جو ہے نا وہ لگ گیا ہوا تھا سب کے سامنے، لوگ بیٹھ گئے ہوئے تھے، اور افطاری میں ایسے سمجھ لیں کہ 4 سے 5 منٹ رہتے ہیں ابھی۔ تو ایک شخص آ کے بیٹھا، ہم 4-5 لوگ جو بیٹھے تھے، ہم نے ایک ایک چیز اس کو دی، اس کی افطاری کا سامان پورا ہو گیا۔ دوسرا شخص آ کے اس طرف بیٹھ گیا، اس کو بھی 4-5 لوگوں نے سامان دیا، پورا ہو گیا۔ ایک شخص آ کے سامنے بیٹھ گیا، جگہ نہیں تھی، مطلب تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا جنہوں نے دسترخوان لگایا تھا۔ اب وہ بچہ وہ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ افطاری کا کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا نہیں، ختم ہو گیا۔ اچھا، میں اس بچے کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ گیا تھوڑا سا آگے جا کے نا، اس کی جیب میں جو اس کا جو سامان پڑا ہوا تھا افطاری کا، وہ نکال کے پیچھے چھپ کے جا کے نا، اس نے وہ سامان نکالا اور لا کے آ کے اس کے سامنے رکھ دیا، کہتا یہ مل گیا ہے، یہ اس سے افطاری کر لو۔ تو میں اس کو نا دیکھ کے، ایک چھوٹا بچہ تھا وہ، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10-12 سال کا بچہ ہوگا، اپنے باپ کے ساتھ دسترخوان لگا رہا تھا۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یار اس کی عمر چیک کریں اور اس کا کام چیک کریں، کہ سامنے نہیں دیا، احسان جو ہے نا وہ کر کے اس کو دکھانے والا معاملہ نہیں ہے، پھر چھپ کر لے کر آیا۔ پھر وہ جو جگرا ہوتا ہے نا بچے کے اندر پیدا کرنا، کہ یار بھائی کوئی بات نہیں، مجھے اللہ اور دے دے گا، کوئی بات نہیں، میں کہیں اور سے افطاری کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے گا۔ یہ پیدا کرنے سے آتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ خرچ کر رہا ہو تو اپنے بچوں کو آج یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا یہ پکڑو، اور بچوں کے ہاتھ سے، گھر والوں کے ہاتھ سے وہ جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی آہستہ آہستہ۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ یکدم آپ ان کے ہاتھ میں دیں گے نا کہ یہ 200 روپیہ فلاں شخص کو دے دینا، وہ آئے گا اس کو دے دینا۔ کیوں دینا اس کو؟ اچھا، اس کو اس لیے دینا ہے کہ جی وہ اس کی مدد ہو جائے گی، اس کو ضرورت ہے اس کی، یہ جو ہے نا وہ 5000 روپے فلاں کو پکڑا دینا۔ 5000 روپے آپ نے دے دیا اس کو، تو وہ جگرا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچپن سے خرچ کرتے رہتے ہیں نا، تو بڑے ہو کے ان کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یار ہم جو ہے نا وہ کچھ بڑی چیز خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم ابھی اس کی زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاتے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایک صفت ان کی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما ان چیزوں پر، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی کون سی چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ساری چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ کون سی چیزیں آسمان سے نازل کی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر، یہ دیکھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے حوالے سے پوچھا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم میں 8 نمبر حدیث ہے۔ مطولن کا مطلب ہوتا ہے لمبی حدیث ہے، اس میں سے صرف اتنا ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کتابوں کی ہم بات کریں گے ابھی، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تو ایمان لائے تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر۔ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں ارکان ایمان، 5 چیزیں ہوتی ہیں ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے کلمہ، اس کے بعد ہوتی ہے نماز، اس کے بعد ہوتی ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہوتا ہے روزے رمضان کے، اور اس کے بعد ہوتا ہے حج اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ تو 5 ہو گئے ارکان اسلام، 6 ہو گئے ارکان ایمان، یہ ٹوٹل ہو گئی 11 چیزیں۔ یہ 11 چیزیں کم از کم کسی مسلمان میں ہوتی ہیں نا، یعنی کسی انسان میں ہوتی ہیں، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس بات کو یاد کر لیں کہ اگر کوئی بندہ وہ 5 چیزیں بنیادی ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں وہ تسلیم کر لے اور اس کے بعد 6 ارکان ایمان مان لے، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر اس کی ہر ایک کی آگے تفصیل ہے نا، کلمہ اس کے تقاضے کیا ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کے جو ہے نا وہ فرائض اور باقی چیزیں کہ کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، یہ سارے معاملات، رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے اور کب فرض ہوتا ہے۔ پھر اگر ارکان ایمان کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ظاہر سی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا چاہیے نا، اس کے فرشتوں کا پتہ ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اس کی کتابوں کا پتہ ہو جتنا بتا دیا، تو کتابوں کا آج ہم سیکھ لیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ جو متقین کی صفات ہیں، متقین کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ متقی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیزوں پر ایمان لائیں۔ اب نازل شدہ چیزوں میں ایک چیز تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی، بما انزل الیک، اور دوسری وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب اس میں جو ہے جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا برابر۔ 2 چیزیں یہاں پر، ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے پیروی کرنا۔ ایک ہے ایمان لانا مطلب تصدیق کرنا، اس کو ماننا، اقرار کرنا، دوسرا ہے اس کو فالو کرنا۔ تو فالو کسے کرنا ہے؟ وہ ہم نے صرف قرآن کریم کو کرنا ہے، لیکن ایمان سب پہ لانا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کتاب یہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی فلاں نبی پہ، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب نازل کی گئی تورات، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زبور نازل کی گئی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جحدت تورات، اگر کسی شخص نے تورات کا انکار کیا، والانجیل اور انجیل کا کتاب انکار کیا، وکتب اللہ المنزلہ اور اللہ کی جتنی کتابیں نازل شدہ ہیں ان میں سے کسی کا انکار کیا، او کفر بہا یا اس کے ساتھ کفر کیا، او لعنہا یا اس پر لعن طعن کیا، او سبہا یا اس کو برا بلا کہا، او استخف بہا یا اس میں سے کسی چیز میں کمی کی کہ یہ آیت میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی کتاب کی ہو، وہ چاہے قرآن کی ہو چاہے وہ کسی بھی کتاب کی ہو، کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا، فہو کافرن، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو آمن بجمیع الکتب وکفر بکتاب، اگر کوئی بندہ ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، وکفر بکتاب کسی ایک کتاب پر کفر کرتا ہے، کانا کافرن یہ بندہ کافر ہوگا، حتی یؤمن بذالک الکتاب حتیٰ کہ یہ اس کتاب پر ایمان لے آئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے، جس طرح میں نے ابھی ڈیفینیشن بتائی کہ بندہ بھی مومن کب ہوتا ہے، بندہ مسلمان کب ہوتا ہے، جب اس میں 11 چیزیں ہوں، تو 11 چیزوں میں سے کتابوں پر ایمان بھی ہے۔ اب کتابوں پر ایمان میں سے اگر کسی ایک کتاب کو نہیں مانتا، کہتا جی میں زبور کو نہیں مانتا، باقی ساری ٹھیک ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ فلاں قسم کی بات ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، تو اس بندے کے ایمان پہ ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں قرآن کریم میں جو ایسی کتابیں جن کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے، وہ 5 ہیں۔ ویسے تو اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے بھی شامل کیے جائیں اور ان کو الگ کیا جائے تو 6 ہو جاتے ہیں، وگرنہ 5 کتابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر میں نے اس کے جو ہے نا وہ جمع کر دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ اوراق ہوتے ہیں، صحیفہ جو ہے نا اس کی جمع ہے صحف، تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے۔ یہ سب کس کس نبی پر نازل ہوئی اور اس کے اندر کیا موجود تھا، یہ تھوڑی سی ہم تفصیل لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، تو قرآن کریم میں 2 جگہ نا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو سورہ نجم کی آیت 36 سے 39 تک ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا صحف ابراہیم، صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، تو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ذکر کیا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔
تو یہاں پر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، تفسیر میں اپنے ذکر کرتے ہیں کہ اما الصحف فإنها جمع صحیفۃ، صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، وإنما عنی بها کتب ابراہیم و موسیٰ، تو اس سے مراد جو ہے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں مراد ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب ملی وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تورات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا کہیں پہ نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اس کو صحیفے ہی کہا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ اس کتاب کا کوئی نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر جو معلومات تھی وہ کیا تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، کہ جیسے جیسے ان کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس طرح قربانیاں دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، انہوں نے والدین کو چھوڑا، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اپنی اولاد کی، اور باقی بہت سے ان کے واقعات جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ ہے التورات، ٹھیک ہے، تورات اس طرح لکھتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ سورۃ القصص کی آیت 43 ہے، اور البتہ یقیناً آتینا، ہم نے عطا کی، ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتاب، کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، اس کے بعد کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پہلے لوگوں کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ عبرت تھی اور ان کو دکھانے کے لیے۔ تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ التَّوْرَاۃ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا تورات دی ہے، من بعد ما اہلکنا الامم التي كانت قبلہ، ان سے پہلے کی جو بستیاں اللہ نے ہلاک کی، جس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین۔ تو پتہ کیا چلا کہ ساری قومیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کو ہلاک کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ان کے دور میں۔ اسی طریقے سے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 7410 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 193 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں ہے قیامت کے دن وہ جو حدیث شفاعت جسے کہتے ہیں، وہ لمبی حدیث ہے نا، جس میں لوگ پریشان ہو کر آئیں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، پھر جو ہے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میں ایسا نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ اتنا سا ٹکڑا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ فیاتون ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، فیقول، تو ابراہیم کہیں گے لست ہناکم، میں جو ہے نا وہ یہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ویذکر لہم خطایاہ التی اصابہا، اپنی غلطیاں جو ان سے ہوئی تھی، یعنی وہ اس کو غلطیاں تصور کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارے بڑے نے جو ہے نا وہ جو بت انہوں نے توڑے تھے، بت توڑنے کے بعد بڑے بت پر کلاڑا رکھ دیا تھا، یا کوئی جس چیز سے وہ جو ہے نا وہ توڑے تھے بت، تو کہا تھا کہ اس نے توڑے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک توحید کے لیے ایک توریہ کیا گیا تھا، اور ان کو سمجھانے کے لیے، ایک ان سے سوال کرنے کے لیے، یہ تمہارے بت نے توڑا ہے، تو وہ ان کو ایک سمجھانے کے لیے سوال تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا معاف کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی غلطی تصور کر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کروں، وَلَٰكِن تو موسیٰ، لیکن تم موسیٰ کے پاس آؤ، عبداً، ویسے بندے ہیں، آتاہ اللہ التوراۃ وکلمہ تکلیما، جن کو اللہ نے تورات دی تھی اور ان سے کلام کیا تھا۔ تو یہاں پہ دلیل حدیث سے بھی ہمیں مل گئی، تو یہ آیت کی تفسیر جو ہے نا وہ حدیث سے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی تھی، تو اتنا ہمیں پتہ چل گیا۔ اب تورات کیا ہے جی؟ تورات یہ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں ان کی شریعت اور ان کے جتنے احکامات ہیں اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اور اسی پر جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی جتنے انبیاء تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء تھے، سارے جو ہیں وہ اسی پر عمل کرتے رہے ہیں، ان کو علیحدہ سے کوئی کتاب نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، یحکم بہا النبیون، اس سے فیصلہ کرتے رہے ہیں تمام نبی، الذین، وہ، اسلموا، جو اسلام لائے، للذین، ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے رہے، ہادو، جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور ربانی علماء بھی جو بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، والاحبار، اور ان کے جو علماء ہیں وہ بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو بھی کتاب اللہ سے محفوظ کیا گیا، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر گواہ بھی تھے، سورۃ المائدہ آیت 44۔
اور ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفوں کا ذکر ابھی ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جتنے بھی علماء ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی تورات ہے. جس طریقے سے جو ہے نا مقاتل بن سلیمان ہے، واحدی ہیں، ابن عطیہ ہیں، امام شوکانی، ابن عاشور، یہ سارے کیا کہتے ہیں کہ جو صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کی آخری آیت میں جو ہم سنتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے تو صحیفے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تورات ہی ہے. اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے جی، وہ دوسری کتاب ہے انجیل. انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت 46 میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے پے در پے بھیجے علی آثارہم ان کے بعد نبی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، مصدقا لما بین ایدی، ان کے بعد ہم نے ان کے فوراً بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیج دیا مصدقا لما بین یدیہ. اب عیسیٰ بن مریم تصدیق کرنے والے تھے ان کی جو ان سے پہلے تھے. پتہ ہے کیا چلا کہ پہلے اگر تورات آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جو اس تورات میں تھا اس کی تصدیق کرنے والے تھے، مصدقا لما بین یدیہ من التورات. تو تورات میں جو کچھ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو ثابت رکھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو ایک الگ کتاب بھی دی. وہ کیا تھی؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی. فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور. ہم نے پیچھے پڑھا نا تورات میں بھی ہدایت اور نور تھا، تو اس میں بھی ہدایت اور نور تھا. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ کتاب بھی اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ اس کے مخالف ہوں. ہاں جو انہوں نے بدل دیا تھا، کچھ یہودیوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی، یا کچھ جو ہے نا وہ ان کو عجیب سی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اوپر سمجھنے لگ گئے. تو انجیل نے آ کے اس کی کچھ وضاحتیں کی ہیں، کچھ مزید اس میں جو ہے نا وہ ایڈیشن کیے ہیں. اس کی مخالفت کبھی نہیں کی کہ تمہیں جو ہے نا وہ پہلے یہ دیا گیا تو اب یہ ہو گیا. وَہُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت اور نصیحت تھی متقین کے لیے. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب تفسیر سے ہم اس کا مطلب لے لیتے ہیں. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات ای متبعا لها، اس کی پیروی کرنے والی، غیر مخالف لما فیہا، جو اس میں تھا اس کی مخالفت نہیں کرتی تھی. غیر مخالف مطلب جو اس میں ہے سیم وہی باتیں یہ کر رہی ہیں. الا فی القلیل، ہاں تھوڑی سی باتیں اس سے مختلف تھی. مما بینا لبنی اسرائیل بعض ما یختلفون فیہ، بنی اسرائیل جن چیزوں میں اختلاف کرنے لگ گئے تھے آپس میں، کوئی کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، تو انجیل نے آ کے نا ان کے اختلافات کو ختم کیا. بھائی اختلاف نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو ایسے مان لو، ان چیزوں کو ایسے تسلیم کر لو. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ دو فرقے بنا لیے دنیا کے اندر. حالانکہ تورات اور انجیل الگ الگ نبیوں کو دینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بھائی اگر تورات جو ہے نا وہ اس کو ماننے والے یہودی بن جائیں اور انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بن جائیں، دونوں الگ الگ فرقے بن جائیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی اور انجیل نازل کی، دونوں کے اندر سیم باتیں ہیں. انجیل میں اس کی کچھ وضاحت یا اختلاف جو وہ کرتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے آئی. اختلاف تو اب لوگ کر رہے ہیں. تو بھائی جب لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. تو یہ ہے قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے. اب ہم دنیا کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہر فرقہ اپنے دلیل لے کر بیٹھا ہوا ہے. دنیا کے اندر ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ قرآن کو اگر ہم دیکھیں اور کتابوں کا ایک مقصد دیکھیں، انبیاء کا ایک مقصد دیکھیں، تو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ ایک چیز کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، اور وہ تھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا اور دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو بدلنا شروع کر دیا. ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین بنا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ انجیل کے بارے میں علماء کرام کے اقوال تھے. اسی طریقے سے دوسری جگہ انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام انزل علیہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر انجیل نازل کی گئی، جس میں جو ہے نا نصیحتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری خوشخبریاں ہیں. وقلیل من التحلیل والتحریم، ہاں تھوڑا سا اس میں حلال و حرام موجود ہے. وہو فی الحقیقت کالمتمم لشریعت التورات، کہتے ہیں حقیقت میں یہ تورات والی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے تھی، یہ کوئی نئی شریعت نہیں لا رہی تھی. تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ 302 پہ اس کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے.
اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے جس کا قرآن کریم میں، تیسری کتاب جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، چوتھی اس لحاظ سے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کو الگ سے ذکر کیا، پھر تورات اور انجیل اور الزبور، اب یہ چوتھی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کو ڈال کر۔ تو زبور کیا تھی؟ زبور جو ہے، اچھا اس کی نا زا پر زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، زبور، الزبور، ٹھیک ہے۔ تو زبور جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِينَا دَاوُودَ زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی۔ سورہ نساء آیت 163 ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ بفتح الزائی، زا کے فتح کے ساتھ، علی انہ اسم الکتاب، اس اعتبار سے کہ یہ کتاب کا نام ہے وہ جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ اچھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی اس کا نام تورات رکھا تھا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی اس کا نام انجیل رکھا تھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس کا نام فرقان رکھا ہے یا قرآن رکھا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْإِسْمُ الْمَعْرُوفُ بِهِ مَا أُوتِيَ داؤد، یہ وہ معروف نام ہے جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی اس کا ہے۔ عرب اس طریقے سے کہا کرتے تھے زبور داؤد، یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ دو چار باتیں ہم چھوڑ کے نیچے ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ زبور میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبور جو ہے، جب ان علماء نے الزبور کو پڑھا اور الزبور کو دیکھا کہ زبور کے اندر کیا ہے، تو الزبور جو کتاب ہے اس میں نئی شریعت کوئی نہیں ملی، اس میں حلال و حرام نہیں ملے، اس میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی شریعت نہیں ملی جس پر عمل کرنے کا حکم ہو، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، تحمید تھی، تمجید تھی، بزرگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ثنا بیان کی گئی تھی۔ زبور کے اندر ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس میں ثنا ہے اور بزرگی بیان کی گئی ہے۔ یہ بات جو ہے نا وہ انہوں نے کہی کہ الزبور جو ہے نا یہ فعول بمعنی المفعول، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي، یہ وہ کتاب ہے انزل اللہ تعالیٰ علی داود، جس کو اللہ تعالیٰ نے داود علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا۔ فیہ التحمید، اس میں تحمید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، والتمجید، اور بزرگی ہے، وثناء اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے نا وہ آپ نوٹ کر لیں کہ تفسیر سمعانی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 502، تفصیل کے آپ تفصیل کے لیے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دوسرے کچھ لوگوں نے بفتح زبور پڑھا ہے، وَهُوَ اسْمُ الْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى داؤد علیہ السلام، تو یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی۔ وَكَانَ فِيهِ التَّحْمِيدُ وَالتَّمْجِيدُ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بھئی اس کے اندر تحمید ہے، تمجید ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ثنا ہے۔ تو زبور میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ زبور جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر جو فرقے جن لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری ہیں یا جو زبور کو ماننے والے ہیں، ان کا کوئی فرقہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جس کو فالو کر کے یا جس میں اختلاف کر کے یا سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو ہے نا وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کوئی اس پہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے والے لوگ علیحدہ سے کوئی اس طریقے سے فرقہ ہمارے سامنے نہیں آتا، یہودی عیسائی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پانچویں جو کتاب ہے اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ یعنی ایک جو متقی شخص ہے، متقی جن چیزوں پر ایمان لائے گا، وہ انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے پڑھ لیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا پڑھ لیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا پڑھ لیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا پڑھ لیا۔ یہ ہیں جو قرآن کریم میں آسمان سے نازل شدہ کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ ساری جو شریعتیں تھیں جو داؤد علیہ یعنی تورات، انجیل، زبور میں، صحف ابراہیمہ ان کے اندر موجود تھی، یہ ساری شریعتیں یعنی وہ سارے احکامات تھے، حلال حرام، یہ کرنا وہ کرنا۔ جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر والوں نے سجدہ کیا، جس کو ہمارے ہاں تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، اب وہ بھی ختم کر دیا گیا ہماری شریعت میں۔ تو وہ ساری چیزیں وہ ختم کر دی گئی، اور اب ہمیں وہ شریعت عطا کی گئی جس پر ہمیں عمل کرنا۔
اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ساری چیزیں وہ ہیں جو نئی آئی ہیں، بلکہ تورات اور انجیل کی بہت ساری چیزیں وہی ہیں. اخلاقیات دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے سیم وہی ہے. جھوٹ شروع سے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ تورات میں یہ اجازت تھی کہ جھوٹ بول لو، انجیل میں اجازت تھی کہ جھوٹ بول لو. نہیں، وہاں پہ بھی جھوٹ حرام تھا، یہاں پہ بھی جھوٹ حرام ہے. جو اخلاقیات ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا وہ سیم دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں. آج بھی اگر کوئی ہندو بھی ہے نا وہ بھی کہتا ہے بھائی جھوٹ بولنا غلط بات ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیزیں، فطرت ہے، ان کی جو ہے نا آواز اندر سے آتی ہے. ایسے ہی زنا کرنا سب اس کو غلط سمجھتے ہیں، ایسے ہی بے حیائی اس کو سب غلط سمجھتے ہیں. ہر بندہ، ہر انسان دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر لباس پہن کے گھومتا ہے. بھائی کیوں؟ لباس اللہ نے اتارا ہے اور اس کو فطرت بنایا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. بھائی کہاں سے لے کر کہاں تک، یعنی حدیثوں میں اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی کہاں سے لے کے کہاں تک ڈھانپنا ہے، سطر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ شروع سے اب تک چلتی آ رہی ہیں، فطرت ہے. اگر یہ نہ بھی لکھی ہوتی تو انسان نے کرنا تھا، کیونکہ یہ فطرت میں موجود ہے. اچھا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں عبادات، اور کچھ چیزیں ہیں وہ عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ کون ہے، فرشتے ہیں، ایمان کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، ان سب پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں لکھ کر کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے تسلیم کیا جائے. تو قرآن کریم پر ایمان بھی یہ ضروری ہے. قرآن کریم پر بھی ایمان ضروری ہے. میں نے بھی اس لیے یہاں پہ کہا ہے کہ ایمان ہم نے سب پر لانا ہے. پھر آگے آتی ہے فالو کرنے کی بات، آگے آتی ہے اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر اس پریکٹیکلی طور پر لاگو کرنے کی بات. تو وہ صرف ہم قرآن کو کریں گے. تو قرآن کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں صرف اتنی سی بات میں کر دیتا ہوں کہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. مصدقا لما تقدم من الکتب، پہلی جو کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تورات غلط ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا انجیل غلط ہے، تورات نے یہ نہیں کہا زبور غلط ہے، تورات نے یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے غلط ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے تم جسے فالو کر رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے، تم جس کے پیچھے جا رہے ہو وہ چیز صحیح نہیں ہے. تمہارا کفر، تمہارا عناد، تمہارا انبیاء کو قتل کرنا، تمہارا جو ہے نا وہ انبیاء کی مخالفت کرنا، تمہارا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ غلط ہے. تورات میں کبھی ایسا نہیں لکھا ہوا، انجیل میں کبھی ایسا نہیں لکھا ہوا. تو کتابیں اپنی جگہ صحیح تھی، تم نے ان کو جو ہے نا وہ بدلنے کی کوشش کی. اور یہ جو ہے نا وہ تصدیق کرنے والی ہے اور تقویت دینے والی ہے. یہ جو ہے نا اس کی تورات اور انجیل کی، اور یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کتاب نازل کی ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے کامل ترین کتاب ہے. اور اس کی جو دعوت ہے، تورات کی اور انجیل کی جو دعوت تھی وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھی. تورات کی جو ہے نا وہ جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تب تک تورات کی دعوت دی جاتی تھی. پھر جو ہے نا وہ انجیل نازل ہو گئی تو کہا کہ اب انجیل کو فالو کرو. تو وہ ایک خاص قوم کے لیے تھی. اس کے بعد جب قرآن آیا تو کہا کہ اب سب نے، تورات والوں نے بھی، انجیل والوں نے بھی، یہ سب نے اب اسی کو فالو کرنا ہے، قرآن کریم کو. اور الثقلین سے مراد انسان اور جن ہے. تو یہ کتاب انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے. انسانوں میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلتا ہے نا، لیکن جنات میں نا دائی حضرات ہوتے ہیں. جنات میں نبی نہیں آتے، اس بات کو یاد رکھیں. کئی دفعہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی انبیاء جنوں میں کون سے انبیاء آئے ہیں؟ تو جنوں میں انبیاء نہیں آتے، جنات میں دائی حضرات ہوتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا نا قرآن کریم میں، جس طرح کل بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھپ کے سنا. سورہ جن جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک قصہ بیان کیا. تو ان میں پھر وہ آگے سے آگے دعوت دیتے رہتے ہیں، آگے سے آگے لوگوں کو مسلمان کرتے رہتے ہیں. تو مسلمان بھی ہیں ان میں کو، کفار بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مکلف جن کو ابھی بنایا ہے وہ ہیں انسان اور جن. انسانوں میں انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، اور بہت سے انسان ابھی بھی جب وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے نا احکامات بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جو جن ہیں، بھائی ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ جو ہے نا درس بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیکچر بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آگے جا کے پھیلاتے بھی ہیں، اور اس میں بہت سے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ یہ کچھ چیزیں ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آیت ایک پڑھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں.
اچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات، انجیل، قرآن جمیعھا کلام اللہ مع علم المسلمین، یہ ساری کی ساری جتنی کتابیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ کا ایک بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن یہ ان تینوں کتابوں میں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا، پھر انہوں نے آیتیں ذکر کی جو ابھی میں نے ایک پڑھ کے سنائی۔ دوسری آیت انہوں نے ذکر کی کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے جو ہے نا کچھ آیتیں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فاخبر انہ احسن الحدیث فدل علی انہ احسن من سائر الاحادیث المنزلہ من عند اللہ وغیر المنزلہ، جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر جو اللہ نے نازل کی ہیں وہ بھی، جو کسی دوسرے شخص نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی، سب کتابوں میں سے سب سے افضل ترین کتاب کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب جو میں نے لکھی ہوئی ہے یہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا، اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بھائی یہ کتاب سب سے افضل ہے اور سب سے جو ہے نا وہ احسن ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے نا وہ تسلیم کرنا ہے۔ اگلا جو ٹکڑا ہے وہ بالآخرۃ هم یوقنون، متقین کی ایک اور صفت یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت یہ اسم لما یکون بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت سے مراد صرف قیامت کے بعد کا تذکرہ نہیں ہے، یہ قیامت کے بعد کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آخرت کا تذکرہ یعنی آخرت آپ یوں سمجھ لیں، میری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ دنیا میں جب میری زندگی پوری ہو جاتی ہے، میری عمر 30 سال تھی، میری عمر 60 سال تھی، میری عمر 70 سال تھی، 70 سال میں ہو گیا فوت۔ اب جب فوت ہوتا ہوں، میرا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جنازہ نہ بھی پڑھایا جائے، فوت ہوتا ہوں میں، تو فوت ہونے کے بعد ہی میری آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ غرق ہو گیا، پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا، ایک بندہ اس کی لاش ملی نہیں، اب جنازہ کسی نے پڑھایا نہیں، اس کی لاش ہی نہیں ملی، ایک بندہ جو ہے نا وہ جل کے بالکل راکھ ہو گیا، یا ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی گاڑی کے نیچے آیا اور کچلا گیا، بالکل اس کا جو ہے نا وہ کیما کیما بن گیا۔ اب اس بندے کا جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ اس کو دفنایا جائے، اس کے ٹکڑے ہی نہیں مل رہے، اس کے گوشت کی جو ہے نا وہ چیزیں ہی نہیں مل رہی، تو اس کو کیسے اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، کیسے دفنایا جائے گا؟ تو وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یار بھائی ایک بندے کی جو ہے نا وہ جب تک گڑھا کھود کے اس کو اندر نہیں ڈالیں گے تو اس کی قبر نہیں ہوگی۔ جو بندہ جہاں فوت ہو گیا وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ صحیح سلامت ہمیں مل جاتا ہے، ہم اس کو دفنا سکتے ہیں تو ضرور اس کو ہم دفنائیں گے۔ یہ ہمارا جو ایک طریقہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں جلانے کا نہیں کہا، ہمیں پھینکنے کا نہیں کہا، ہمیں راکھ اڑانے کا نہیں کہا، ہمیں راکھ پانی میں بہانے کا نہیں کہا، ہمیں دفنانے کا کہا ہے۔ اگر ہمیں باڈی مل جاتی ہے تو ہم اس کو دفنا دیں گے، تو وہاں سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ اس کی جو ہے نا سوال و جواب اور باقی سارے معاملات، قبر کیا ہوتی ہے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ آخرت کے اندر جو ہے نا وہ ہے حساب و کتاب کیسے ہوگا، اللہ نے پوچھنا کیسے ہے، پھر پل صراط کیا ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے نا وہ کس طریقے سے سوال کریں گے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حوض کوثر کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین یہ ہوتا ہے، اچھا اس پر جو آخرت ہے نا، اس کے بارے میں پوری تفصیل، یہ ہلکی سی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں ذکر کر دی کہ قبر سے لے کے جنت تک، جہنم تک، درمیان کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں، چاہے وہ پل صراط ہو، چاہے حساب و کتاب ہو، ترازو ہو، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے لیکچر کا موضوع ہے کہ ہم یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ میں نے صرف اشارہ آپ کو دے دیا کہ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف یہ یقین رکھوں ہاں آخرت ہے، ایک دن حساب و کتاب ہوگا، بس۔ بھائی اس کی باقی چیزیں جب تک پتہ نہیں ہوں گی نا، انسان اس طریقے سے عمل کر ہی نہیں پاتا۔ جس کو پتہ ہوتا ہے مرنا ہے، جس کو پتہ ہے کہ قبر کا عذاب ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کر لینا ہے، جس کو پتہ ہے کہ مجھ سے جو ہے نا یہ پوچھا جانا ہے، وہ شخص اس دنیا کے اندر بہت متقی بن جاتا ہے۔ اچھا، یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں هو العلم التام الذی لیس فیہ ادنی شک الموجب للعمل، کہتے ہیں وہ یقین وہ علم ہوتا ہے جو مکمل ہوتا ہے
جس میں اتنا سا بھی ادنا شک کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ جب کسی چیز کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک بال پین ہے، اب اس کے حوالے سے کوئی اگر مجھے اس کی یہ مجھے بچپن سے میں استعمال کرتا آ رہا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، اب مجھے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ موبائل فون ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ موبائل فون نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ موبائل فون ہے، میں کہتا ہوں یار یہ موبائل فون نہیں ہو سکتا، میں بچپن سے لے کے اب تک اس میں جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر رہا ہوں، میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس سے لکھا ہے، یہ موبائل فون ہے ہی نہیں۔ موبائل فون تو یہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے، یہ اس کو موبائل فون کہتے ہیں، بھائی یہ موبائل فون نہیں ہے۔ اب اگر مجھے 100 دلیلیں بھی دے گا نا تو میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس یہ علم ہے، اور یہ علم ایسا علم ہے جس میں اتنا بھی شک نہیں ہے۔ ہاں کسی نئی چیز کے بارے میں آگے مجھے کہتا جو میں نے کبھی دیکھی نہ ہوتی، وہ مجھے دکھا کے کہتا ہے یار اس کا نام یہ ہے، تو میں کہتا اچھا اس کا نام یہ ہے، میں اس کی بات چپ کر کے مان لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی بھی اس چیز پر جو ہے نا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، تو اس میں مجھے شک ہو سکتا ہے، اس میں اس کی بات مان سکتا ہوں، اس میں غلط چیز کی طرف جا سکتا ہوں۔ لیکن اس چیز میں، جس چیز میں مجھے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یا بچپن سے لے کے جوانی تک میں استعمال کر رہا ہوں، کیا اس میں مجھے شک ہو سکتا ہے؟ تو اتنا یقین پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑتا ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں نا، ہمیں کیا آخرت کے بارے میں اتنا علم ہے؟ کیا میں آخرت پر یوقنون والی جو ایک کیٹیگری ہے وہاں تک پہنچ پاتا ہوں کہ صرف میں جو ہے نا وہ ہلکا سا مجھے اتنا پتا ہے کہ آخرت ہے؟ کیا میں یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر پاتا ہوں؟ اگر یقین کی کیفیت نہیں ہے تو میرے بھائی پھر پیدا کیسے ہوگی؟ وہ علم کے ذریعے ہوگی، وہ پتہ قرآن پڑھ کے ہوگی، وہ پتہ چلے گا کہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ہی جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نا مجھے قبر کے عذاب سے بچا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی ہر نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس طرح کی چل رہی ہیں۔ کتنا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ چیزیں ہونی ہے زندگی کے، یعنی جیسی زندگی ختم ہوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی چیز تھی۔ اور میرے بھائی یہی چیز انسان کو، ایک بندہ ہے کسی آفس میں جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ باس نے مجھ سے پوچھنا ہی نہیں ہے، باس جو ہے نا یہ بندہ خود باس ہے، ٹھیک ہے، اب ایک بندہ مالک ہے کسی چیز کا، وہ آئے نہ آئے، وہ جو ہے نا وہ کبھی چھٹی کر لے، کبھی 10 بجے آ جائے، 12 بجے آ جائے، کوئی ورکر اس سے پوچھتا ہے؟ کوئی ورکر اس سے نہیں پوچھتا۔ ایسی اگر دنیا کے اندر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو انسان ظلم اور ستم اس کے اندر بہت آگے بڑھ جائے گا۔ ظلم و ستم انسان کرتا ہوا کسی کو مار دے گا۔ ابھی یہ جو اس وقت حالات ہیں نا ہمارے ملک کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ابھی یہ جو کیس چل رہا ہے جی، 30 روپے پہ لڑائی ہوئی اور وہ جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا اور لڑائی ہوئی اور وہ بلوں سے، اور یہ سارا ابھی پچھلے ہفتے کا جو واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں۔ اچھا یہ صرف 30 روپے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے نا پیچھے کی کہانی وہ یہ ہے کہ آخرت یاد نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھائی میں نے اگر اس کو مار دیا، میں نے اگر اس کے ساتھ غلط قسم کی بات کر لی، میں نے اگر اس پہ ظلم اور زیادتی کر لی، کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ تو وہ جو ایک علم ہے اور وہ جو یقین کی کیفیت ہے، اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کبھی نہیں پہنچانے کی کوشش کی۔ ہر بندہ ہی شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، ہر بندہ ہی شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ نعوذ باللہ، ہم اس حد تک ہماری اولادیں پہنچی ہوئی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بیٹا ہاں اللہ ہے، آخرت، سوال و جواب، جنت جہنم، یہ تو بہت دور کی باتیں اب ہو گئی ہیں۔ اب تو لوگ جو ہے نا وہ اصل بنیاد پہ بھی بات کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی سچ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم سے دوری اختیار کر لی، ہم نے حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے جو ہے نا وہ اس کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے کبھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اتنی افراتفری، اتنی جو ہے نا وہ علم سے دوری، اتنی بے صبری کہ یار چھوٹی سی بات پہ ابھی بات شروع نہیں، ہماری لڑائی کے لیے نا کوئی بڑی وجہ ہی نہیں چاہیے ہوتی، ہم تو اس وجہ سے بھی لڑ پاتے ہیں، وہ تو ویک کیا میں رہے ہیں، وہ تو گل کیا میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھائی اور تو ہارن کیوں دیتا ہے، تو نے ہارن کیوں بجایا، او بھائی اس نے ہارن بجا دیا یا اس نے جو ہے نا وہ تیری طرف اس طرح کی نظروں سے دیکھ لیا، تو ہماری لڑائیاں اور ہمارے جو ہے نا وہ اختتام پھر لاشوں تک جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت یاد نہیں. تو متقین کی صفات میں یہ بات ہے. جو آخری جو متقین کی یہاں پہ صفت ذکر ہوئی ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، کہ بھائی آخرت کا جو گھر ہے وہاں پہ حساب، ثواب، عقاب، یہ ساری چیزیں اس پہ عالمون متیقنون لا یشکون فی شیء من ذلک، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، یقین والا علم ہونا چاہیے. اور یہ سارا پڑھ کے ہوگا، سن کے ہوگا. یہ جتنا زیادہ ہم آخرت کے بارے میں پڑھیں گے میرے بھائی اتنا زیادہ ہمارا عمل اچھا ہو جائے گا. جتنا زیادہ ہمیں پتا ہو نا. دیکھیں اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی بندے کو، ایک بندہ عام روٹین میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور اکیلے بیٹھے ہوئے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل پہ لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ اکیلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے بالوں میں اس طرح ہاتھ مار رہا ہوتا ہے. اکیلا بندہ بیٹھا ہے ناک کو اس طریقے سے رگڑ رہا ہوگا. اکیلا بندہ بیٹھا ہے منہ میں یا کوئی اس طریقے سے اپنے کہیں خارج کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، عجیب عجیب حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ تھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار نہیں ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے بندہ، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر ناک صاف کرنا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے پھر بندہ کہتا ہے دیکھ تو نہیں رہا. اور یہی چیز اگر کوئی بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہو جائے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ یار بھائی سامنے جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، مجھے بتائیں کوئی بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کبھی؟ کوئی بندہ نہیں کرتا یار. کیمرہ بھائی وہ کیمرہ چلا رہا ہے، وہ بندہ محتاط ہو جاتا ہے. کیوں؟ ریکارڈ ہو جانا ہے، 10 لوگوں نے دیکھ لینا ہے، میری تو بھائی یہ ریکارڈنگ ہو جانی ہے، بے عزتی ہو جانی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے کہ بھائی وہ ریکارڈ کر لیتا ہے چیزیں، کیمرے موجود ہیں، ہم ریکارڈ کر کے 10 لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. کیا انسان کو عقل دینے والا اللہ، کیا وہ چیزیں ریکارڈ نہیں کر رہا؟ کیا اس کے پاس یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں؟ کیا اس کے پاس یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں؟ پہلے وقتوں میں نا، صحابہ کرام کے زمانے میں، اس وقت یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، آخرت کو سمجھنا بڑا مشکل تھا. یا اس وقت یہ چیز سمجھنا بڑی مشکل تھی کہ یار کیسے یہ چیزیں محفوظ ہوں گی، اتنی ساری چیزیں یاد کیسے رکھی جا سکتی ہیں. آج آپ دیکھیں، ابھی ہماری مثال کے طور پر اگر 18ویں کلاس ہے اس کی ترجمہ قرآن کی، تو یہ ترجمہ کلاس ہماری جو ہے نا وہ اس کے اندر ہر چیز، ہر 18 گھنٹے کے لیکچر محفوظ ہو گئے. اب پہلے لیکچر میں نے کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے، آپ لوگوں نے کیا سنا تھا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. لیکن جتنے نئے لوگ آ رہے ہیں یا پرانے لیکچر ہم کھول کے سننا چاہیں تو کتنے ہفتے ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، وہ سب ریکارڈڈ ہیں کہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے نا وہ 2 مہینے 4 مہینے پہلے کی ریکارڈنگ سن سکتا ہوں اور سیم وہی ایکسپریشن، سیم وہی الفاظ، سیم وہی چیزیں میں محفوظ کر سکتا ہوں. کہ اللہ نے یہ چیزیں محفوظ نہیں کی ہوں گی تو کیا آخرت نہیں ہے؟ کیا جو ہے نا وہ کیا یہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ تو یہ یقین تک پہنچنے کے لیے نا کچھ مثالیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری صفات دے دی ہیں کہ ہم، یعنی ساری طاقتیں دے دی ہیں کہ ہم چیزوں کو ریکارڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ریکارڈنگ والا سسٹم کیسا ہوگا میرے بھائی؟ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے نا میری ریکارڈنگ چل رہی ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ بھائی تو کیا کر رہا تھا تنہائی میں، کیا کر رہا تھا، معاملات تیرے موبائل کے ساتھ کس طرح کے چل رہے تھے، تو بندہ فوری طور پہ نا چوکنا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں آخرت، کل حساب کتاب، سوال جواب، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں اپنا لیکچر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی جو صفات ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی بنا دے.